الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. آج سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ کہف کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس سورت کو بھی سورہ یوسف کی طرح مکمل فرمائیں. اور اس سورت مبارکہ کے اندر 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں. اور اس سورت کا نام ہے سورہ کہف. اور یہ سورہ کہف 15ویں پارے کے آدھے سے لے کر شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے کے شروع تک مکمل ہوتی ہے. اور اس سورت کا نام ہے کہف. کہف کے معنی، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے غار، جس کو ہم اپنی زبان میں گوفا بھی کہتے ہیں. اور کہف ایسی غار کو کہتے ہیں، ایسی گوفا کو کہتے ہیں کہ جس کا منہ تو چھوٹا ہو لیکن اندر بہت بڑا ایک میدان ہے. اس کو کہتے ہیں سورہ کہف. اور اس سورت کا نام سورہ کہف کیوں رکھا، کیا وجہ بنی؟ تو کہتے ہیں کہ 7 قسم کے نوجوان جو لوگ ایمان اور اسلام کی نسبت پر کھڑے ہوئے تھے اور پرخطر حالات میں جہاں بت پرستی کا دورہ تھا، حاکم وقت جو ظالم تھا وہ ہر ایک کو بت پرستی کی طرف آمادہ کرتا تھا، تو یہ 7 نوجوان کہنے لگے کہ کہیں ہم بھی اس میں مبتلا نہ ہو جاوے. تو ان سے جان چھڑانے کے لیے یہ لوگ بڑی غار کے اندر، بڑی گوفا کے اندر پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا. وہ ساری باتیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آتی رہے گی. تو ان غار والوں کی وجہ سے اس سورت کا نام بنا سورہ کہف. 7 قسم کے نوجوان تھے: مکسلمینا، تملیخا، مرتونس، سرتونس، ساری نوتس، زو نواس اور کاستت یونس. ان کے نام تھے. یہ 7 قسم کے نوجوانوں کے نام تھے. تو ان اصحاب کہف، ان ساتھیوں کی وجہ سے اس سورت کا نام بنا سورہ کہف. اب اس کی فضیلت کے بارے میں آپ زبردست حدیثیں ہیں، آپ سنیں گے تو ہر کوئی انشاءاللہ اس سورہ کہف کو پڑھنے کا معمول بنائے گا. تو پہلی حدیث یہ ہے کہ جو بھی مومن اس سورت کے شروع والا حصہ ہے، شروع والی آیتیں اور اس سورت کی آخری والی آیتیں پڑھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور عطا فرمائیں گے. اور وہ نور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اور پاؤں کے ناخنوں سے لے کر کے سر کے بالوں تک یہ نور اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے. اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ جو مومن اس پوری سورت کو پڑھنے کا معمول بنائے گا تو فرماتے ہیں کہ اس کو ایسا نور عطا فرمائیں گے کہ وہ نور اس کے پیروں سے لے کر کے آسمانوں سے اوپر تک جائے گا. اور یہی نور کل قیامت کی تاریکی میں، اندھیری میں، یہ نور اس مومن کو کیا آئے گا بھائی؟
کام آئے گا۔ کتنی حدیثیں ہوئی، کتنی فضیلتیں ہوئی؟ 2 فضیلتیں۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ جو اس سورت کو جمعہ کے دن پڑھنے کا معمول بنائے گا، ہر جمعہ کو پڑھنے کا معمول بنائے گا، تو پچھلی جمعہ سے لے کر کے اس جمعہ تک کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیں گے بھائی؟ معاف کروا دیں۔ چوتھی صورت کہا کہ اس صورت کی اگلی 10 آیتیں اور اس صورت کی پچھلی 10 آیتیں، اس صورت کے اگلی والی 10 آیتیں اور اسی صورت کی اگلی والی 10 پچھلی 10 آیتیں، ان کو زبانی یاد کر لے گا تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمام بڑے چھوٹے فتنوں سے بچائے گا۔ اور سب سے بڑا فتنہ وہ ہوگا، کہا کہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، اور وہ فتنہ ایسا ہوگا کہ قیامت کے قریب جو لوگ زندہ ہوں گے وہ تو پریشان ہوں گے، لیکن جو قبروں میں سوئے ہوئے ہوں گے ان کو بھی یہ دجال پریشان کرے گا۔ تو اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے، اس 10-20 آیتوں کو زبانی یاد کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو فتنے سے، اور سب سے بڑا فتنہ دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ اور اس سورت کی اہمیت اور فضیلت اتنی بڑی ہے کہ حضرت جبرائیل امین جب لے کر کے آ رہے تھے تو 70,000 فرشتے بھی ساتھ میں تھے۔ بقیہ صورتیں اور بقیہ قرآن کریم کا جو حصہ اترا وہ حضرت جبرائیل امین اکیلے آتے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے گئے۔ لیکن اس سورہ کہف کے متعلق روایت میں لکھا ہے کہ جب جبرائیل امین آ رہے تھے تو ساتھ میں 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے بھی ساتھ میں تھے، اور سب لے کر کے آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ تو اس سورت کی کتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اس سورت کو ہم پڑھنے کا معمول بنائیں۔ الحمدللہ اکثر ساتھیوں کا جمعہ کے دن پڑھنے کا معمول ہے۔ بھئی جمعہ کا دن کب سے شروع ہوتا ہے کہ جمعرات کی مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب مغرب کے بعد بھی پڑھیں گے تو وہی فضیلت حاصل ہوگی، اور اگر چھوٹ گئی ہے تو سنیچر کو پڑھیں، لیکن جمعہ کے دن اس کو ضرور پڑھنے کا معمول بنائیں، اور پھر اس کے بعد اس کی اگلی آیتیں اور پچھلی آیتیں پڑھتے رہیں، اور اس کی 10 آیتیں پچھلی اگلی 10-20 آیتیں ان کو زبانی یاد کر لیں تو فتنوں سے اللہ بچائیں گے۔ اور سب سے بڑا فتنہ کس کا ہوگا بھائی؟ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اور اس سورت کے پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 15 اور 20 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ کتنا فائدہ ہوگا، آخرت کا کتنا زبردست ہم سودا گویا کہ حاصل کر لیں گے اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے۔ یہ تو ہوئی اس سورت کی فضیلتیں۔ اب اس سورت کا شان نزول ہے۔ شان نزول کہتے ہیں اترنے کی وجہ، اس سورت کو کیوں اتارا گیا۔ جیسے آپ نے سورہ یوسف کے متعلق سنا تھا کہ یہودیوں نے اللہ کے رسول کی نبوت کو جھانچنے کے لیے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام والا قصہ پوچھا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قصہ، ایک ہی قصہ حضرت نبی علیہ السلام نے مجلس میں بتلا دیا تھا۔ تو بالکل اسی طرح مختلف حدیثیں ہیں، اور حدیثوں کے اندر مختلف واقعات ہیں۔ 2 واقعات میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک حدیث میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور سرکار مدینہ علیہ السلام مدینہ کی آبادی میں جا رہے تھے، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں کھجور کی ٹہنی تھی، کھجور کے درخت کی ڈالی تھی، آپ ہلاتے ہوئے جا رہے تھے، اور مدینہ کی جو غیر آبادی تھی جہاں کوئی رہتا نہیں تھا، غیر بالکل ایسا خطرناک ماحول تھا، وہاں سے حضرت عبداللہ اور نبی علیہ السلام دونوں گزر رہے تھے۔ اتنے میں دور کچھ یہودی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ یہودیوں نے کہا کہ یہ جو آدمی آ رہے ہیں، ان میں سے جو الگ نظر آ رہے ہیں، یہ ہیں عبداللہ کے بیٹے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، اپنے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ اپنے نبوت میں سچے ہیں یا جھوٹے، ان کا امتحان لینا چاہیے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ بھئی کیا سوال کریں گے؟ تو کہا کہ اپنے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ
یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اپنے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور پھر کہا کہ بھئی جانے دو، نہیں پوچھنا۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی تیزی سے گزر ہو گیا، اور ان لوگوں نے سوال ہی کر دیا، بتلائیے جی کہ روح کے بارے میں کیا حقیقت ہے اور روح کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اور شارٹ کٹ میں اللہ کے رسول نے جواب دے دیا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ میرے رب کا ایک امر ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ حکم سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے حکم سے وہ انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو شارٹ کٹ میں جواب دیا، اور تفصیل انشاءاللہ جب سورہ بنی اسرائیل شروع ہوگی، اس آیت پر اپنے پہنچیں گے تو وضاحت وہاں کریں گے۔ ابھی اپنا موضوع دوسرا ہے۔ خیر، اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ مکہ کے جو لوگ مشرک تھے، یہ لوگ بھی آپس میں چرچا کر رہے تھے کہ بھئی ہمارے مکہ کے اندر ایک آدمی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اپنے سب ان کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ اپنی نبوت میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ تو مکہ کے مشرک کہنے لگے، دیکھو بھئی اپنے تو اناڑی ہے، دیہاتی ہے، اپنوں کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، لیکن مدینہ منورہ کے اندر جو یہودی ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے، ان کو سب کچھ معلوم ہو سکتا ہے، اور یہ لوگ ان کے پاس تورات کا بھی علم ہے، اس لیے سوال تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تم میں سے کوئی آدمی جاوے کہاں؟ مدینہ منورہ جاوے، اور پھر کچھ سوالات لے کر کے آوے، اور پھر وہی سوال ہم کریں گے کس سے؟ کون کہہ رہا ہے؟ مشرکین مکہ کے جو مشرک تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نبوت کو جانچنے کے لیے کچھ سوالات ہونے چاہیے۔ چنانچہ ان مکہ کے مشرکوں نے 2 آدمیوں کا انتخاب کیا، ان میں سے ایک ہے عقبہ ابن ابی معیط، اور دوسرا ہے نضر ابن حارث کا بیٹا نضر۔ یہ 2 مشرک تھے، ان دونوں کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا، اور مدینہ منورہ جا کر کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ارے بھائی مکہ میں ایک آدمی ہے محمد نام کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم ان کو جانچنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنی نبوت میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، تو کچھ سوالات ہونے چاہیے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ تم ان کے پاس جا کر کے 3 سوالات کرنا ہے، اگر وہ 3 سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں تو سمجھو کہ یہ اپنی نبوت میں سچے ہیں، اور اگر 3 سوالوں کے جوابات نہیں دیتے ہیں تو سمجھو کہ اپنی نبوت میں جھوٹے ہیں۔ پہلا سوال اسی روح کے متعلق انہوں نے کہا کہ بھئی روح کے متعلق ان کو پوچھنا، اور دوسرا سوال ان سے یہ کہنا کہ اصحاب کہف غار والے 7 نوجوان جو لوگ غار میں 309 سال تک سوئے تھے، ان کا کیا قصہ ہے؟ اور بڑا عجیب و غریب قصہ ہے۔ جب شروع ہوگا تو یہ بھی سورہ یوسف کی طرح مختلف مجلسوں میں 3-4 مہینوں تک انشاءاللہ یہ بھی چلتا رہے گا۔ بڑا تفصیلی قصہ ہے، بڑا سبق آموز بھی قصہ ہے، زبردست قصہ ہے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً وہ آتا رہے گا۔ تو دوسرا سوال کیا سکھلایا یہودیوں نے کہ ان سے اصحاب کہف کے نوجوان جو تھے، جو ایمان و اسلام کی حفاظت کے لیے غار میں چلے گئے تھے، ان کا کیا قصہ ہے۔ اور تیسرا سوال انہوں نے یہ سکھلایا مشرکین مکہ کو، کہا کہ ایک بادشاہ جس کی حکومت مشرق سے لے کر کے مغرب تک تھی، یعنی ذوالقرنین بادشاہ، وہ بھی قصہ سورہ کہف کے آخر میں آئے گا، تو کہا کہ اس کا کیا قصہ ہے۔ تو ان 3 سوالات تم پیغمبر سے کہنا، پوچھنا، اگر دے دیتے ہیں تو اپنی نبوت میں سچے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں کافر مشرک خوشی خوشی اپنے سرداروں کے پاس آئے، اپنی قوم کے پاس آئے، اور کہنے لگے اب تو پتہ ہم کو چل ہی جائے گا، بڑے زبردست ہم لوگ یہودیوں سے سوال لائے ہیں، اور سوال کریں گے تو یہ نبی سوال کا جواب دے سکیں گے نہیں، کیونکہ بڑے کٹھن سوالات ہیں۔ چنانچہ خوشی خوشی اور بڑے جذبات کے ساتھ یہ پورے مشرکین مکہ آئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کہنے لگے اے پیغمبر تم اپنے نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تو 3 سوالات کے جوابات دے دو۔
تو ہم سمجھیں گے اگر دے دیے کہ تم اپنی نبوت میں سچے ہو۔ کیا سوالات ہیں؟ تو کہا کہ روح کے بارے میں، اور دوسرا اصحاب کہف کے بارے میں، اور تیسرا ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں۔ یہ 3 سوالات اللہ کے رسول کو بتلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیونکہ آپ کے پاس تو حضرت جبرائیل امین آتے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر کے جبرائیل امین اللہ کے رسول کو بتلاتے، اللہ کے رسول دوسروں کو بتلاتے۔ جیسے سورہ یوسف کے اندر تھا، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام والا قصہ جبرائیل امین نے پورا سنا دیا اور آپ نے یہودیوں کو بتلایا۔ تو یہ 3 سوالات کیے اللہ کے رسول کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سوالات کے جوابات میں تم کو کل دوں گا۔ کیا کہا آپ نے؟ ان سوالات کے جوابات میں تم کو کب دوں گا بھائی؟ کل دوں گا۔ جب کل کا دن آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مشرکین مکہ پہنچ گئے، کہا کہ کیا ہوا؟ ان 3 سوالات کے جوابات دیجئے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، آپ پسینے میں شرابور ہو گئے، تل ملا گئے کہ یار یہ وحی کیوں نہیں آ رہی، اللہ کی طرف سے میسیج کیوں نہیں آ رہا، کیوں یہ فون کی آمد رفتہ بند ہو گئی؟ سوچنے لگے کیا ہوا۔ اور پھر اس کے بعد مشرکین مکہ کو موقع مل گیا اور یہ لوگ آپ کے خلاف تالیاں بجانے لگے، آپ کا مذاق کرنے لگے۔ کہہ رہے تھے اب نبی ہو، بتاؤ کہاں نبی ہو، سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اللہ کے رسول خاموش ہے، گمسم ہے، اب کیا کرے؟ وحی کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ چنانچہ 15 دن گزر گئے۔ کتنے؟ اور 15 دن کے بعد حضرت جبرائیل امین آئے اور نبی علیہ السلام کو کہا، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا۔ اے نبی جی، جب بھی تم کو آئندہ کل کے لیے کسی کام کا وعدہ کرنا ہے تو تم کو کیا کہنا ہوگا؟ آپ نے کیا نہیں کہا تھا؟ آپ نے صرف کیا کہا تھا کہ کل دوں گا۔ آپ نے کیا نہیں کہا تھا؟ انشاءاللہ کل دوں گا۔ نبی علیہ السلام کی پکڑ ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک 15 دن تک وحی کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ تو ہم تو کون سی کھیت کی گاجر مولی ہے بھائی؟ ہر بات پر ہم انشاءاللہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ یعنی آئندہ کے لیے جب بھی کسی کام کا وعدہ کرنا ہے تو کیا کہیں گے بھائی؟ انشاءاللہ کہیں گے۔ اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے گویا امت کو خطاب ہے کہ اے امتیو، جب بھی تم اپنی بات میں بات کرو اور آئندہ کل کے لیے وعدہ کرو تو کیا کہو گے؟ انشاءاللہ۔ ہماری ہر بات انشاءاللہ۔ لیکن اس میں یہ مسئلہ بھی یاد رکھے، خاموخواہ انشاءاللہ نہ کہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جیسے تشکیل والے جب تشکیل کے لیے آتے ہیں تو جانا نہیں ہوتا اور ان سے جان چھڑانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم لکھی لو، اور پھر کہتے ہیں کہنا جاؤ اسے کہنا۔ تو ارادے میں 4 مہینے لکھا تھے، زندگی گزر گئی، لیکن 3 دن جانے کی توفیق ہوتی انشاءاللہ لکھو، انشاءاللہ لکھو، انشاءاللہ لکھو۔ نہیں، بلکہ یہ گناہ ہے۔ بغیر ہم نے آئندہ کے لیے، آئندہ کام کے لیے وعدہ کیا اور ہم نے ہماری نیت نہیں اور انشاءاللہ کہا تو ہم کیا ہوں گے بھائی؟ گنہگار ہوں گے۔ جب کرنا ہے تبھی کیا کریں گے بھائی؟ انشاءاللہ کہیں گے۔ ایک لطیفہ سنیں۔ ایک بڑے میاں تھے، ان کے جیب میں پیسے تھے اور یہ بیل خریدنے کے لیے منڈی کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک آدمی کی ملاقات ہوئی، ارے میاں کہاں جا رہے؟ تو کہا کہ بیل خریدنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہا رہے انشاءاللہ تو کہو، انشاءاللہ بیل خریدوں گا یوں تو کہو۔ ارے بھائی اس میں انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیب میں پیسہ ہے اور سامنے منڈی ہے اور بیل ہے، بیل خرید لوں گا، انشاءاللہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ بڑے میاں منڈی میں پہنچے اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو آن لائن ہو گیا، یعنی جیب کٹ گیا ان کا، بات سمجھے، روپیہ نہیں تھا۔ تو وہ تو بالکل پریشان ہو گئے، یار جیب میری کٹ گئی، تو میرے پیسے کہاں گئے؟ تو پھر وہ کہنے لگے انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی، کہ انشاءاللہ بیل خریدنے گیا تھا اب واپس جاؤں گا، اب انشاءاللہ میرا کیا حال ہوگا، اب انشاءاللہ وہ آدمی کی ملاقات ہوگی، وہ کیا کہے گا؟ چنانچہ راستے میں واپسی میں اس کی ملاقات ہو گئی، یہ بسم اللہ، ملاقات ہو گئی، کہا کہ بھئی کیا ہوا؟ ارے انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی، ارے انشاءاللہ میں بغیر بیل کے واپس آ گیا، ارے انشاءاللہ میرا تو بہت برا حال ہو گیا۔ تو ارے بھئی پہلے انشاءاللہ بولنا تھا، اب انشاءاللہ بولتے ہو، پہلے انشاءاللہ بولا نہیں، اب بار بار کیا بولتے ہو؟ انشاءاللہ۔ ہمارے وعود میں ہمارے حضرت کی خانقاہ لگتی ہے اس مرتبہ، تو ایک آدمی کا نام ہی انشاءاللہ ہے، نام ہے ابراہیم، لیکن لقب ہے انشاءاللہ۔ کہا کہ مولانا ان کو انشاءاللہ سے آپ پہچانو،
کیونکہ یہ بات میں بہت انشاءاللہ کہتے ہیں، تو اتفاقاً کہا ان کو، میں نے کہا کہ بھئی بات میں انشاءاللہ نہیں، جب بھی کوئی کام کرنے کا پکا ارادہ کرنا ہو تب بولنا ہے انشاءاللہ۔ خیر، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تنبیہ فرمائی، کہا کہ آپ نے بعد میں انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو وحی کا سلسلہ کتنے دن بند رہا بھائی؟ 15 دن تک وحی کا سلسلہ کیا ہو گیا بھائی؟ بند ہو گیا۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سوالات کے جوابات ان مشرکین مکہ کو دے دیے۔ جب مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ ایمان لائے نہیں، یہ تو شروع سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ کچھ لوگ مانیں گے کچھ لوگ مانیں گے نہیں۔ یہ ہوئی سورہ کہف کا شان نزول، سورہ کہف کے اترنے کی وجہ، اور پوری سورت جبرائیل امین نے اللہ کے رسول کو بتلا دی، اور اللہ کے رسول نے ان اصحاب کہف کا پورا تفصیلی واقعہ جو آئندہ آتا رہے گا وہ پورا ایک ہی مجلس میں ان کو بتلا دیا۔ اب آگے فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو اتارا، اور یہ قرآن کریم ایسا ہے کہ جس میں ذرہ برابر کوئی ٹیڑھا میڑھا مضمون نہیں ہے، قیماً، بالکل سیدھی کتاب ہے، بالکل سیدھی۔ دیکھیے اس آیت مبارکہ کے اندر، پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو ایک بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا، یعنی ایک زبردست کتاب عطا اور رہنما اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو عطا فرمایا۔ تو اب یہاں دوستو سوچنے کی بات ہے کہ جب اتنا بڑا ایوارڈ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو دیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بندہ، اپنے بندے پر اتارا، حالانکہ آپ کا کوئی بولو خطاب ہونا چاہیے، آپ کا کوئی بڑا لقب ہونا چاہیے۔ جیسے دنیا کے اندر جب کسی کو ایوارڈ دیا جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کا پورا سرنیم بولا جاتا ہے، اور اس کی خدمات اور اس کی سیوائیں بولی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے ایوارڈ اس کے ہاتھوں میں تھمایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے ایوارڈ دیا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا؟ بندہ کہا۔ اور دوسری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو کیا کہا؟ بندہ کہا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ساتوں آسمان کی سیر کرائی، جنت اور دوزخ کی سیر کی۔ اور پھر اس کے بعد تیسری بات ہے کہ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، اس میں بھی کیا کہا بھائی؟ عبدو کہا۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں یہ سننا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب بندے ہیں، اور انسان کا کمال اور انسان کی اہمیت بندگی میں ہے کہ انسان کیا ہے بھائی؟ بندہ ہے۔ بھائی تم کون ہو؟ بندہ ہے، نہ کوئی افسر ہے، نہ کوئی مجسٹر ہے، نہ کوئی ذمہ دار ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی مفتی صاحب ہے۔ مولانا آدم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں دسہرہ جب جانا ہوتا تو فون میں اگر وہ پوچھتا ہوگا بھئی کون، تو مولانا اکثر فرماتے آدم کھلی۔ کہہ سکتے تھے کہ حضرت مولانا آدم صاحب کھلی کہہ سکتے تھے؟ نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ آدم کھلی۔ تو آدمی کو کتنا ہی اونچا مقام مل جاوے، وہ بہر صورت اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ بندہ ہے۔ اور جو آدمی بندہ بن کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے اس کو بہت آگے بڑھاتے ہیں، اور کوئی آدمی بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہیں گراتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہیں گراتے ہیں۔ تو کبھی بھی بڑا بننے کی کوشش کرنی، چھوٹا بن کر کے ہم زندگی گزاریں گے، چھوٹا بن کر کے ہر دن کا کام کریں گے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ جتنے بھی انسان جن کو جو بھی مقام و مرتبہ ملا ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے بھائی؟ بندہ سمجھے کہ بھائی میں تو کیا ہوں بھائی؟ بندہ ہوں۔ چنانچہ دوسری صفت بتلائی قرآن کریم کی، کہا کہ اس میں کہیں بھی کوئی جھکاؤ نہیں ہے، کسی کے فیور میں اس نے کوئی باتیں نہیں کی۔ ارے بھئی دنیا کی جتنی بھی بکس ہیں آپ پوچھیں تو کہا کہ اس میں انگریزوں کے وکھاڑ ہی وکھاڑ کیے ہیں، یعنی ایک طرف بیان کیا ہے، ان کے کیا مظالم ہیں وہ تو بیان کیے،
قرآن کریم میں ایسا نہیں ہے. قرآن کریم میں تو اللہ کے رسول کو بھی ڈانٹا ہے, اے نبی جی اگر آپ شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کہا, اے آدم تم ہماری شریعت پر نہیں چلو گے تو تمہارا بھی نقصان ہوگا. تو قرآن کریم بالکل فیصلہ کن کتاب ہے, ہر ایک کے بارے میں بالکل جچا تلا مضمون اور سزا اور بدلہ کیا کرتا ہے بھائی, بیان کرتا ہے. قیماً بالکل سیدھی کتاب ہے کہ جس نے بھی اس کو سینے سے لگایا ہے اور جس نے بھی اس کو پڑھا ہے, جس نے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کیا ہے. کامیاب کتاب ہے تو آدمی کو بھی یہ کتاب کیا کرتی ہے بھائی, کامیاب کرتی ہے. اگر سیدھی کتاب ہے تو آدمی کو بھی کیا کر دیتی ہے بھائی, سیدھی کر دیتی ہے. اور آگے قرآن کریم کے دو مقصد کو بیان کیا, کیا, لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. ایک مقصد کیا بیان کیا کہ یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ اپنی اللہ کی طرف سے سخت پکڑ سے ڈراتی ہے. یعنی جو کتاب کو پڑھے گا, کتاب کو نہیں پڑھے گا, اس کا احترام نہیں کرے گا, اس کے پیچھے اپنا وقت مال نہیں لگائے گا, تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ کتاب کس کی ہے بھائی, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. تو اس پر عمل کرنا, اس کو پڑھنا اور اس کو پھیلانا اور اس کو فالو کرنا, یہ ہر مسلمان کی کیا ہے بھائی, ذمہ داری ہے. اور دوسرا مقصد کہ جس نے بھی اس کو سینے سے لگایا ہے, یہ قرآن کریم اس کو خوشخبری سناتا ہے. کس بات کی, کہا کہ جو مومن بھی نیک اعمال کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. اور اگر نہیں مانیں گے, نہیں پڑھیں گے تو اس کا نقصان ہوگا. مانیں گے, پڑھیں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین بدلہ دیں گے. بدلہ کون سا دیں گے, ماکثین فیہ ابدا, یعنی جنت کی شکل میں دیں گے. ارے بھائی دنیا کے اندر ہائی فائی جو ہوٹل ہے اور وہاں زبردست رہنے کی, کھانے کی, پھرنے کی بہترین جگہ ہے, تو وہاں گیسٹ ہاؤس ہے, تو آدمی جاتا ہے تو گھنٹہ 2 گھنٹہ, دن 2 دن کے لیے, اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ ہوٹل چھوڑنی پڑتی ہے. ہائی فائی ہوٹل, گیسٹ ہاؤس آپ کو کتنا ہی عالیشان کی وہ چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن جنت ایسا گیسٹ ہاؤس ہے اور جنت ایک ایسی جگہ ہے, وہاں جانے کے بعد کبھی بھی دوبارہ آپ کو وہاں سے نکالا جائے گا, ہمیشہ وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. آگے ایک گستاخانہ عقیدے کو بیان کیا, کہا کہ یہ قرآن کریم ڈراتا ہے ان لوگوں کو کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حق میں اولاد کو ثابت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, ثابت کرتے ہیں, اولاد ثابت کرتے ہیں. جیسے یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. اور نصارہ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور مکہ کے مشرک جو ہیں وہ جتنے بھی اللہ کے فرشتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, نہ یہ جنا ہے نہ جنا گیا اس کے ٹکر کا, یہ نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کا کوئی باپ اور ماں ہے, یہ اپنی ذات میں کیا ہے بھی تنہا ہے. لیکن مکہ کے کافر, مکہ کے مشرک, یہودی اور عیسائی لوگ ان تمام کو اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں. تو اللہ کی شان میں گویا اولاد کی نسبت کر کے کیا کر رہے ہیں, گستاخی کر رہے ہیں. چنانچہ آگے فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم, نہ ان کے پاس اس کی کوئی سند ہے اور نہ اگلے ان کے باپ دادا کے پاس ان کی کوئی, کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہو, عیسیٰ ابن مریم جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ اللہ کا بیٹا ہو, اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہو, نہ ان کے پاس کوئی ثبوت. یہ خام و خواہ کی کیا بن رہا ہے, جھوٹ موٹ باتیں کر رہا ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, اتنی خطرناک بات ہے جو اپنے منہ سے نکال رہے ہیں. ان یقولون الا کذبا, یہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب پریشان رہتے, خوب تکلیف میں رہتے, آپ ٹینشن میں رہتے. ارے یار اولاً تو یہ لوگ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے, میری نبوت کو تسلیم نہیں کرتے, اوپر سے ان پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, ان فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوڑتے رہتے, جس کو آگے کہتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ, اے نبی جی
اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا اپنے آپ ان کے پیچھے ہلاک کر دو گے؟ کیا آپ اپنے آپ کی جان کو ہلاکت میں نقصان میں ڈال دو گے؟ ایسا مت کرو. ایمان لانے والے لائیں گے، ایمان نہ لانے والے نہیں لائیں گے. یہ دنیا ہے اور دنیا کا نظام ہے کہ دنیا کے اندر خیر بھی چلے گا، دنیا کے اندر شر بھی چلے گا، دنیا کے اندر نیکی بھی ہے اور دنیا کے اندر گناہ بھی ہے، دنیا کے اندر سیدھے راستے بھی ہے اور غلط راستے بھی ہے. کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا. اس لیے نبی جی آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. بات سمجھے؟ کہا کہ اِلَّمْ يَكُونُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، افسوس کرتے ہوئے کہیں آپ کا نقصان نہ ہو جائے. چنانچہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اطمینان دیا گیا. کہا کہ اس کے بعد اللہ کے رسول کو بہت اطمینان ہوا اور اللہ کے رسول کا ٹینشن اور ساری پریشانی کیا ہو گئی؟ دور ہو گئی. تو یہ سورت کی شروع کی باتیں تھی اور پھر انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں وہ سورہ کہف کا باقاعدہ قصہ چلے گا. وہ تمہیدی باتیں تھی شروع کی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا جائے گا کہ دنیا کے اندر کتنی قدرت کی نشانیاں، کیا کیا چیزیں اللہ نے بنائی ہے، پیدا کی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اس کے متعلق آئے گا. اور پھر اصحاب کہف جو لوگ 309 سال تک غار کے اندر سوئے، پھر اس کے بعد یہ لوگ بیدار ہوئے. ان میں سے ایک تملیخہ نام کے آدمی کو بازار میں بھیجا. 300 سال گزرنے کے بعد کیا حال ہوتا ہے بستی کا، وہ پورا چینج ہو چکا تھا. ظالم بادشاہ کیسا تھا، وہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بہتر بناوے اور آخرت بھی بہتر بناوے.